آج تو ہمیں ایک دور دراز گاؤں میں اسپیشلی طور پر انگور کے لیے انوائٹ کیا گیا اور وہاں پر ہمیں کیا کیا دیکھنے کو ملا یہ تو آپ کو آخر میں پتا چلے گا۔ خیر صبح کے تقریباً 11 بجے میں اپنے ایک دوست کے ساتھ اپنے گاؤں سے نکل آتا ہوں۔ اپنے گاؤں کا پل کو کراس کر کے کچا راستہ شروع ہو جاتا ہے اور اس راستے کے ساتھ ہی جو پہاڑ آتا ہے کچھ تجربہ کار لوگوں کے مطابق یہ کوئلے سے بھرا پڑا ہے، لیکن ہائی کلاس مشینری نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس سے محروم ہیں۔ خیر اس کچے راستے پر تھوڑا سلو جاتا ہوں کیونکہ مجھے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بائک کا پروگرام وڑ نہ جائے۔ خیر شنوام گاؤں پہنچ کر یہاں سے اپنے گاؤں کا نظارہ کرتا ہوں۔ یقین جانو کہ بہت ہی زبردست ویو دیکھنے کو ملتا ہے۔ بس صرف اور صرف میرے وطن کو وہ فیسلٹیز نہیں ملے جو پنجاب سائیڈ کے لوگوں کو ملے ہیں، ورنہ میرا وطن لندن سے کم نہیں ہے۔ اینی وے یہاں سے گانا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ گانا تک بھی بالکل کچا راستہ ہے اور اس کچے راستے کو کراس کرتے ہوئے ہم گانا پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں پر راستے میں بیٹھ کر ہی اپنے دوست کو آواز دیتے ہیں کہ بھائی جلدی نکلو۔ بس پھر کیا تھا، تھوڑا سا انتظار کرنے کے بعد میرا دوست گھر سے نکل آتا ہے اور پہاڑ سے نیچے تیزی سے اترتا ہے کیونکہ بھائی یہ پہاڑی لوگ ہیں اور ان پہاڑوں میں عادی ہو چکے ہیں۔ اسی راستے پر بائک کو پار کر کے ہم باغ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اور ہاں آپ لوگوں کو بتانا بھول ہی گیا تھا، ہم تینوں اسکول کے وقت سے ہی دوست تھے اور راستے پر گپ شپ لگانے کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پرانی اسکول کی باتیں بھی کرتے رہے اور اسکول کی یاد بھی تازہ ہوتی گئی۔ خیر باغ کی طرف جاتے ہوئے راستے بالکل کچے ہوتے ہیں کیونکہ میرے گاؤں کے نزدیک جتنے بھی گاؤں ہیں وہ زیادہ تر زرخیز نہیں ہے اور ہاں باغ کے ارد گرد بھی کوئی دیوار وغیرہ نہیں ہے، بس سمپل سی لکڑیوں سے سیفٹی بنائی گئی ہے۔ ساتھ ساتھ باغ کے لیے جو دروازے بھی بنائے گئے ہیں وہ بھی بہت ہی سمپل اور حیران کن ہیں۔ خیر اپنے دوست کے باغ پہنچ کر سب سے پہلے دوست کے باغ کا وزٹ کرتے ہیں جس میں سبزیاں وغیرہ بہت ہی بہترین طریقے سے اگائے ہوتے ہیں۔ یہاں سے گپ شپ کے ساتھ جاتے ہوئے فائنلی ہم انگور والی باغ پر پہنچ جاتے ہیں اور ہاں مجھے 2 ہفتے پہلے بتایا گیا تھا کہ فواد بھائی آپ آ جاؤ، ہم انگور کی کٹائی کرنے والے ہیں، آپ ولاگ بھی بناؤ اور اپنے ساتھ انگور بھی لے جاؤ۔ لیکن سستی کی وجہ سے ہم 1 ہفتہ لیٹ پہنچ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم سے انگور کی کٹائی کا منظر مس ہو گیا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میرے دوست نے ہمارے لیے انگور چھوڑا تھا۔ بس پھر کیا تھا، میرا دوست جلدی درخت پر چڑھ کر ہمارے لیے انگور توڑتا ہے۔ یہاں پر انگور کو اکٹھا کر کے واپس باغ سے گاؤں کی طرف آتے ہیں۔ گاؤں پہنچ کر ہم ایک بہت ہی زبردست جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں اور گپ شپ کے ساتھ ساتھ ہم انگور کو کھانا شروع کر لیتے ہیں۔ باقی آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ جس جگہ پر ہم بیٹھے ہیں اس کو آپ لوگ اپنی زبان میں کیا بولتے ہو۔ ہم تو اس کو پشتو زبان میں سلا کہتے ہیں۔ اور ہاں جو ابھی باغ میں دکھا رہا تھا، یہاں پر ماشاءاللہ بہت زیادہ انگور اگتا ہے اور اس انگور کو پھر گاؤں والے شہر میں بیچتے ہیں۔ اور ہاں آپ لوگوں میں سے جس نے بھی ابھی تک میرے YouTube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی میرے YouTube چینل کو سبسکرائب کرے کیونکہ میرے YouTube چینل پر ڈیلی لانگ ولاگز اپلوڈ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اینی وے ابھی ہماری گپ شپ جاری تھی کہ مہمان نوازی کے طور پر ہمیں ٹھنڈی شربت پیش کی جاتی ہے۔ یہاں پر گاؤں کے کچھ بچے بھی مجھے پہچان لیتے ہیں، پھر ان کو بھی اپنے ولاگ میں لے آتا ہوں۔ یہاں پر گپ شپ لگانے کے بعد ہم واپس اپنے بائک پر پہنچ جاتے ہیں اور یہاں سے ہم واپسی کا رخ کر لیتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، گڈ بائے۔